نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وإمام الأنبياء والأتقياء والأزكياء معصوما ومخدوم الكائنات هاديا مهديا للكائنات عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد شفيق محمد
صلی علی رفیق محمد عتیق محمد اللہم صلی علی محمد نظامت محمد و اقیادت محمد و سیادت محمد عبادت ریاضت تلاوت نبوت فتوت محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد حال محمد قال محمد جلال محمد جمال محمد اقبال محمد یعول معال صدق مقال محمد اسحار اصحاب ازواج محمد بنین بنات عادات آنات آیات اسعد اشرف اجرف محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآل محمد ملل محمد ملت محمد جلت محمد دقت محمد اللہم صلی علی محمد ملال محمد منال محمد امال محمد رمان محمد صلی علی امین امان عظیم کریم محمد صلی علی کتفین امرین محمد صلی علی کتف صدر عجر قدر روضت قبر محمد اللہم صلی علی محمد صداقت محمد شرافت محمد صباحت محمد ملاحت دیانت امانت امامت نظامت قیادت کرامت سیادت شریعت طبیعت وسیعت نصیحت محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ قابل صد احترام صاحب صدر قابل قدر عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں محض مسلم مخلص موحد بھائیوں السلام علیکم وعلیکم السلام رب قدیر اور کبیر دا بے شمار بار شکر جس ذات ذوالجلال والکمال نے حسب وعدہ منزل مقصود تے پہنچن دی توفیق عنایت فرمائی دعا ہے کہ اللہ تواڈی ساڈی اس مختصر حاضری نو اللہ تواڈے واسطے ساڈے واسطے ذریعہ بخشش بنا دے آمین تساں حضرات کوئی میں نو زیادہ تھکے محسوس ہو رہے ہو اس واسطے جی تھکاوٹ توڑے ہوتے حد تو زیادہ ہوئے تے مزید توڑے ہوتے وزن نہیں پاؤنا چاہیے جی تسا نہیں تھکے تا تھوڑا جی اگے اگے ہو پچھلی جگہ خالی چھوڑو تھوڑی جی حرکت کرو یہ سستی دا جڑا پہاڑ سر تے ہے یہ بھی ایک واری اتر ونجے ماشاءاللہ 2-4 منٹ واسطے پورے ذوق اور شوق اور دل جمیدہ مظاہرہ کر کے قرآن و سنت دی محفل وچ بیٹھنا نہایت ہی ضروری ہے چونکہ جس محفل وچ اساں تساں بیٹھے ہاں اس دین نو ساڑی کوئی ضرورت نہیں اس دین دی اسانو ضرورت ہے دین ساڑا محتاج کوئی نہیں اس دین دی طلب ساڑے دل چھوڑنی چاہی دیئے اس دین دی محبت اور لگن ساڑے دل چھوڑنی چاہی دیئے اور اس دی محبت اور پیار جے دل چ ہوئے
پھر اس دی نشانی اور علامت ہے کہ بندے دی مکمل توجہ اور دھیان جدو قرآن پڑھیا جاوے اسے پاسے ہوتا ہے اور انہوں خیال نہیں ہوتا. اور حکم بھی اسی طرح ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جدوں بھی قرآن پڑھیا جاوے، جس موقع تے پڑھیا جاوے، جتھے پڑھیا جاوے، اس واسطے قرآن دا ادب اور احترام اے ہے اور قرآن دی عزت اے ہے کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، 2 کناں نال نہیں 4 کناں نال سننا ہے. دل دے 2 کان انہاں نال بھی سننا ہے، اے جڑے کان ظاہرین انہاں نال بھی سننا ہے، اور اپنی توجہ نو اس سے پاسے مرکوز رکھنا ہے. اللہ فرماتا ہے توجہ اس پاسے کرنا توڑا کام ہے، رحمت دے بدل گجا کے توڑے ہوتے وساونا میرا کام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن کے خیال ہے 2-4 منٹ چلیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے ذمہ میرے بھائی عبدالحمید صاحب نے بڑے وقت تو یہ عنوان ذمہ لایا فکر آخرت. میرے خیال تھوڑا اشتہار بھی یہی ہے نا. چلو اشتہار دے مطابق گفتگو ہوئے تو زیادہ بہتر ہے. جڑا بندہ اشتہار پڑھتا ہے وہ دل دماغ وچ سوچ کے آندا ہے کہ اج اس دے بارے کوئی گل سنسا اور گل کوئی ہوئے. آخرت دی فکر اور سوچ دل کون بندہ رکھدا ہے، اس دی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے. سبحان اللہ. فکر آخرت میں بھی آکھدا، فکر آخرت تساں بھی آکھدے ہو، فکر آخرت دے واز بھی سن دے ہاں اور واز کر دے بھی ہاں، مگر اے دی علامت نشانی کیا ہے. وہ نشانی میں دس دے ساں. جس بندے تے فٹا ونجے سمجھو او دے دل وچ آخرت دی فکر موجود ہے اور وہ آخرت دی تیاری وچ لگا ہویا ہے. اگر وہ نشانی تیرے ہوتے فٹ نہ آوے، میرے ہوتے فٹ نہ آوے، سمجھو زبانی جمع خرچ ہے مگر اس تے عمل بولو تو صحیح بھائی. اس واسطے اس تے عمل کرن واسطے او علامتاں تے او نشانیاں جڑیاں قرآن و سنت نے بیان فرمائیاں او اگر تیرے میرے دل وچ آ جاویں اور تیرے میرے وجود تے ظاہر ہو ونجن تب انج سمجھو کہ تساں ول دنیا چی کامیاب ہو تے اگلیاں سیڑھیاں تے بھی کامیاب ہو. اگر او نشانیاں کوئی نہیں، او علامتاں کوئی نہیں، زبانی طور تے آکھ دے ہاں مگر عملی طور تے سراسر اس دے خلاف زندگی گزار رہے ہیں تخسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. وقت اللہ فرماتا ہے یقین کر گھنو تھوڑی دنیا ہی برباد ہو گئی ہے تے اگلا جہان ہی برباد ہو گیا اور اس برباد ہونے چ شک ہی نہیں. مبین کھلم کھلا یقین دل وچ رکھ لو کہ تھوڑے دوہے جہان تباہ تے برباد ہو. آج صرف اتنی سوچ پیدا کرنی ہے کہ اللہ کرے او نشانیاں ساڑے اندر پیدا ہو ونجن جنہ نال ساڑی دنیا ہی بن ونجے تا ساڑی آخرت ہی بن جاوے. موٹی نشانی یہ ہے کہ جڑا بندہ اپنے دل وچ آخرت دی فکر رکھدا ہے کہ میں اس جہان وچ ونجنا ہے اور میں اپنے رب دے حضور پیش ہونا ہے اور میرے تمام تر معاملات اللہ دے سامنے رکھے ونجنے اور میرا حساب و کتاب ہونا ہے اور اللہ نو میں ایک ایک گل دا جواب دیونا ہے. جے اے دل وچ سوچ تے فکر تے یقین پیدا ہو جاوے تب پھر او بندہ دنیا دی زندگی وچ کدے کسے دا حق نہیں مار سکتا. اے نشانی موٹی ہے کہ او بندہ کدے کسے دا حق نہیں مار سکتا. اور اللہ نے کائنات جتنی چیزاں بنائیں ہر چیز دا حق بنایا ہے، ہر چیز دا حق بنا دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے میری ذات دا بھی حق ہے. اللہ فرماتا ہے میں جڑے نبی بھیجن انہاں دا بھی حق ہے. حتیٰ کہ توڑا پیو ہے اس دا بھی حق ہے، توڑی ماں ہے اس دا بھی حق ہے، توڑی بیوی ہے. یہ تو خطرناک گل نہیں آگئی. تھوڑی بیوی جڑے ماں تحت رہنا والی ہے جس نو تسا غلام سمجھا ہویا ہے، لونڈی سمجھا ہویا ہے، ڈنگر تو بھی زیادہ ہو دے کو تسا کام لے رہے ہو اور تسا نہ اس طرح رکھے کہ میری
بیوی ہے میری اہلیہ ہے میری زوجہ ہے مگر کم ڈنگرہ اللہ کرا رہے ہو اللہ نے اس دا بھی حق بیان کیا کہ اس دا بھی حق ہے اس وچوں جڑی اولاد پیدا ہو رہی ہے اس دا بھی حق ہے بیٹی دا اپنا حق ہے بیٹے دا اپنا حق ہے ماں دا اپنا حق ہے باپ دا اپنا حق ہے حتیٰ کہ استاد دا بھی حق ہے اگر کوئی تیرا سچا پیر مرشد ہے گل توجہ نال سن سو اگر کوئی سچا شرط ہے سچا پیر مرشد ہوئے دنیا دا پجاری بولو دنیا دی حوث تے دل وچ لالچ رکھن والا نہ ہوئے قرآن و سنت دے اتے عمل کر کے اپنی زندگی گزارن والا ہوئے اور سچا ولی اللہ ہوئے او دی ایک ایک حرکت چو محمد کریم دی سنت ٹپک دی نظر آوے وہ جو وجود تے چھلک سنت محمد کریم دی موجود ہوئے اگر محمد الرسول اللہ دی سنت دا قاتل ہوئے اگر محمد دی سنت دا دشمن ہوئے اگر محمد دی سنت نور رگڑن والا ہوئے تو سمجھ گھنو اے محمد پاک دی سنت مٹاون والا ہے اللہ دے دربار وچ ولایت دا درجہ پاون والا بولو بولو سچا ولی ہے پیر ہے اس دا بھی کیوے بولو ادب ہے اس دا کیا ہے اس دا بھی حق بنایا اللہ ادب کرنا احترام کرنا او دی قرآن و سنت دی گل سن کے اس تے عمل کرنا یہ حق ہے پیر دا حق ہے حتیٰ کہ جڑا جانور تسا رکھے نا جدے اتے سوار ہوندے ہو اس دا بھی حق ہے جے کوئی مہمان کسے اور پاسوں توڑے گھر وچ رات دوپہر واسطے گھنٹے 4 واسطے آگئے تے اس مہمان دے بھی شریعت نے توڑے اتے حق مقرر کر دیتے ہیں اور یہ سارے معاملات نظر مارو کہ اتنے حق جڑے اللہ رکھے نے وہ سارے حق اسا ادا کر رہے ہیں اسا انہاں حقاں دے ہوتے چل رہے ہیں کہ اپنے پیر تے مرشد دا بھی حق ادا کراں پیو دا بھی حق ادا کراں ماں دا حق ادا کراں بیوی دا کراں اولاد دا کراں اپنی سواری جانور دا کراں حتیٰ کہ اپنے پڑوس تے ہمسائے دا بھی اللہ دے رسول فرما دیں اتنا حق کے پڑوسی دا کہ میرے کو جبریل کئی باری آیا ہے اتنیاں گلاں کیتیاں پڑوسی دے بارے کہ میں محمد نو شک پہ گیا کہ اے وارث نہ بن ونجے جائیداد وچ حصے دار نہ بن ونجے اتنا حق ہے جڑا بندہ ساڈے قرب وچ رہندا ہے جڑا بندہ ساڈے قریب رہندا ہے پڑوسی دا بھی حق ہے اللہ اکبر یہ سارے حقوق جیسا گن دے رواں اساں تا مک ویسا مگر یہ حقوق ختم نہیں ہوندے اس واسطے یہ ذہن وچ رکھ گنو کہ جڑیاں جڑیاں چیزاں نال تہاڈا ساڈا واسطہ تے تعلق ہے اس ہر چیز دا حق ہے ایک کتاب قرآن جڑا اللہ عرشاں تو نازل کیتا ہے اس دا بھی کوئی حق ہے اس دا بھی کیا ہے حق ہے اس دا پڑھنا بھی حق ہے اس دا سننا بھی حق ہے اس تے عمل کرنا بھی حق ہے اے دے مطابق عقیدہ رکھنا بھی بولو اس نو بیان کرنا بھی حق ہے جڑا مولوی اس قرآن دا بیان نہیں کردا قصے تے کہانیاں تے گزارا کر رہے اس قرآن دا حق مارے بے شک اس زیادتی کیتی اور ظلم کیتا ہے اور دن قیامت دے اس ظلم دا جواب دے ہو سی تا اللہ دے رسول فرما دے دن قیامت دے ایہو جی قوم دے خلاف میں محمد خود مدعی بن جاسا اور کیس دائر کر دے سا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذو حاضر القرآن محجورا اللہ ایک قوم ہے جس قرآن دا حق ادا نہیں کیتا اس واسطے کتاب دا بھی حق ہے بے شک جڑا دین تے اساں کلمہ پڑھیا اس کلمے دا بھی حق ہے او سارے حقوق اساں گنا تے ول انہاں دا حق ایک ایک پہچان کے عمل کراں
توات سمجھو ساڑے دل وچ آخرت دی فکر موجود ہے. جی اساں کسے دا حق دیون واسطے تیار نہ ہواں، بھرا دا حق ماری کھلا ہوئے، ماں بیٹی دے حق تے قبضہ کیتی کھلی ہوئے، پیو پتر دے حق تے قبضہ کیتی کھلا ہوئے، تے وات اساں کا مسلمان ہی اساں وڈے ہاں، تے موحدی وڈے ہاں، تے توحیدی وڈے ہاں. بیوی دا حق ماری بیٹھا ہے، اولاد دا ماری بیٹھا ہے، بڈھی ماں روندی بیٹھی ہے، پیو بد دعاواں پہ دیندا ہے. اے دی آخرت کتھوں بن سکدی ہے؟ اس تے اپنے ہتھاں نال اجاڑ کے رکھ دیتی آخرت، تباہ تے برباد کر دیتی ہے. اس واسطے میں تانوں ہکا موٹی نشانی دسی ہے. اج انشاءاللہ جس بندے اس نشانی نو پلے بد کے عمل کیتا، میں ضمانت دے کے اندا میرا اللہ شاہد ہے اور اس بات دا گواہ ہے، دن کی آمد دے او بندہ ہر قسم دی ذلت تے شرمندگی تو بچ ویسی. آنکھو تو صحیح تو سبحان اللہ، سبحان اللہ. سارے رل کے آکھیا کرو نا، تھکے تھکے نہ آکھیا کرو. جی میں توڑے نال خوش دلی نال بیٹھا بولیندا نا، انہیں خوش دلی نال جواب ہی دیتا کرو. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، جمعیت شہادت توحید و سنت. نعرہ تکبیر. میں تا اے حیران ہوندہ کہ ساری رات سفر اساں کر کے آوان، دن اسی سفر کر تے جنہاں کو لوگ گھر ونجا جڑے ساڑے میزبان ہیں وہ ساڑے تو زیادہ تھکے بیٹھے. کیا خیال ہے بھائی؟ جی تھکے پہ ہوتا وقت بس چکر آ اتھائی دعا چکر دے. خلاصہ دا مدس دیتا ہے. خلاصہ اے ہے کہ جب تک بندہ انہاں تمام چیزاں دا حق نہ ادا کرے جنہاں دا حق خود اللہ نے مقرر کیتا ہے، خود محمد الرسول اللہ نے مقرر کیتا ہے، اس وقت تک تیری میری آخرت دی نجات دا یقین دل وچ پیدا نہیں ہو سکتا. اگر دل وچ یقین پیدا کرنا ہے کہ میری دنیا ہی آباد ہوئے تے آخرت ہی آباد ہوئے، ول آج سوچ کھن کہ مردہ مر جاساں کسے دے حق تے ڈاکہ نہ پیساں. سب تو پہلے اللہ فرماتا ہے میرا حق ادا کرو. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ پاک فرمان دن میں تو نوادا پیاں کہ تو سنج کرو، میں اللہ دا پہلے حق ادا کرو جو میں تو نو پیدا کرن والا، میں تو نو دنیا تے بھیجن والا، بڑھاون والا پیدا کر کے میں توڑیاں ضرورتاں تے لوڑا پوریاں کیتیاں. تو سب ماں دے پیٹ چھاویں میں توڑیاں ضرورتاں نو آٹومیٹک پورا کیتی رکھیاں. تو سب باہر آ گئے ہو، میں توڑی ضرورت مطابق موسم بنایا تے توڑی ضرورت، پھل بنائے تے توڑی ضرورت، درخت بنائے تے توڑی ضرورت، جانور پیدا کیتے تے توڑی ضرورت، فصل تے اناج تے گندم تے چیزاں بنایا تے توڑی ضرورت، رزق بنایا تے توڑی ضرورت. اے بارش بنائی تا توڑی ضرورت واسطے، میں نو تا کسے چیز دی ضرورت نہیں، جو ضرورتاں تو میں پاکا، میں نو کسے شے دی ضرورت کوئی نہیں. بیوی دی توانو ضرورت، اولاد دی توانو ضرورت ہے، کھاون دی توانو ضرورت ہے، پیون دی توانو ضرورت ہے. اور توڑے پیدا ہون تو پہلے میں ساریاں توڑیاں ضرورتاں پوریاں کر چھوڑیاں نے. او بندہ ماں دے پیٹ چاندہ ہے، او سندھیرے کوٹھے دے اندر آندہ ہے، تیرے آون تو پہلے انتظام مکمل ہو چکے ہوندے نے. جدو ماں دے پیٹ چو تو باہر نکلنا ہوندہ ہی، تیرے نکلن تو پہلے تیریاں چیزاں تیری انتظار تیرے واسطے جڑا کچھ بنایا ہے وہ تیری انتظار چھوندہ ہے. اللہ کریم فرماندہ ہے میں تو تینوں کسے جگہ تے تیرا حق نہیں ماریا، کسے جگہ تے میں تینوں بکھ نہیں ماریا، کسے جگہ تے میں تینوں محتاج نہیں ہوون دیتا، کسے جگہ تے میں تینوں شرمندہ نہیں ہوون دیتا. جتھے جتھے تینوں ضرورت پیندی گئی ہے، جیویں جیویں پیندی گئی ہے اوے اوے میں نعمتاں پہلے بنائی رکھی ہے.
بچہ ماں دے پیٹے چھوندا ہے اتھے خزاں دی نالی فٹ کیتی او الگ سسٹم بنایا والا جڑے ویلے پیدا ہویا او نالی او تعلق غذا والا کٹیا گیا تے بچہ تڑپن لگ گیا بچے نو بھوک نے ستایا ول او دے تڑپن دے ٹائم او دی ماں دی چھاتی تے دودھ دیاں دو نہراں پہلے لا دیتی انتظام میں پہلے کر چھوڑے ہیں ول جڑے ویلے ماں دی چھاتی نال گھٹ گھٹ کر کے دودھ پیا پیندا ہوندا ہے ول دودھ دی مدت بنائی اللہ فرماندا ہے ہن اے دا وی میں حق بنایا ہے کہ اے دی ماں 2 سال دودھ پلاوے کتنے سال 2 سال تک دی ماں انو دودھ پلائی رکھے جڑے ویلے ٹکر ٹیرا کھاون دے قابل ہووے اس ویلے دا دودھ چھڑا دیتا ونجے ول او دودھ پیون دی مدت ہونی تا چھاتی نال لگ کے اپنی بھوک دا علاج کیتی رکھدا ہے اللہ کریم فرماندا ہے جیویں جیویں او دی مدت پوری ہوندی ہے 2 سال تک پیندا ہے 2.5 سال تک پیندا ہے مگر جڑے ویلے مدت مکمل ہوندی او دی مدت مکمل ہون تو پہلے او دی ماں ٹکر دا گراں او دے ہاتھ پکڑا دیندی ہے پھل تے فروٹ پکڑا دیندی ہے نرم نرم غذاواں دے لقمے بنا کے انہوں کھلا دیندی ہے کدے چمچیاں نال لیٹی بنا کے کھلا دیندی ہے کدے حلوے دی شکل کھلا دیندی ہے ول او دے میدے دے مطابق اللہ نے غذاواں دا انتظام کر دیتا ہے ول جیویں جیویں وڈا ہوندا نال دند جم دے آندے نا انہاں دنداں دی بندے نو لوڑ ہی اللہ نے پیدا کیتا ہے جو ہن تو دودھ پیون دی مدت ہو کے گزر گئی ہے ہن جڑے ویلے اگلی غذا کھاونی ہے سخت غذا ہونی ہے اس سخت غذا نو چباون واسطے اللہ نے تینو دنداں والیاں نعمتاں نال نواز چھوڑیا اللہ کریم نے تیرے اندر طاقت پیدا کیتی اللہ فرماندا ہے میں تواڈے واسطے ساری ضرورتاں تواڈے منگے بغیر میں آٹومیٹک بنائی رکھیاں تے پوریاں کیتی رکھیاں اللہ فرماندا اے تواڈا حق بندا ہے کیوں جو میں جو تانوں پیدا کیتا ہے تے میں ہن پیدا کر کے آکھاں قبراں تے ٹر ونجو میں ہن پیدا کر کے آکھاں ونجو ملا کولو تویز لکھا کے گھنو اللہ فرماندا ول تواڈا حق میں مار چھوڑیا تھوڑا حق تاں ادا ہو سی کہ پیدا ہی میں کراں تے تھوڑی ضرورت نو پورا ہی میں کراں اللہ فرماندا آ میرے نال نروار کر کدے تیری ضرورت میں ادھوری ران دیتی توجہ ہے ماشاءاللہ 9 مہینے ماں دے پیٹ چ رہے تے او سنبھالی رکھے ہے سبحان اللہ 9 مہینے تو بعد باہر نکلے تے مولانا صاحب تعویذ لے کے گلے چ لٹکا دیتا ہے اللہ ہن پیراں دے حوالے ہو گیا ہن مولویاں دے حوالے ہو گئے ہن دماں تے پھوکاں تے چھوٹکاں تے آ گئے اللہ پاک فرماندا ہے تیرا حق میرے اوتے جڑا ہے نا او میں ونڈن نہیں دیتا تقسیم نہیں کرن دیتا میں آپ ذمہ داری اٹھا کے آکھے الحمدللہ رب العالمین جڑے ویلے بندہ اللہ دی تعریف کریندا ہے تے اسے واسطے کریندا ہے اللہ سارے کمال تیرے چھوٹے کمال بھی تیرے تے وڈے کمال بھی تیرے تے اچھے اچھے کمالاں دا بھی تو مالک ہے کیوں اس واسطے کہ رب العالمین تو سارے جہاناں نو بنا کے ول انہاں جہان والیاں نو کسے دے دروازے تے نہیں متا ول کسے دا محتاج نہیں بنایا کہ پیدا تے میں کراں تے روٹی کسے ہور تو منگو پیدا تے میں کراں تے صحت کسے ہور تو منگو پیدا تے میں کراں تے ضرورتاں توڑیاں ہور پاسے پوریاں ہوئیں نا نا اللہ فرماندا ہے پیدا بھی میں کیتا ہے تے وعدہ بھی میں کیتا ہے پیدا بھی میں کیتا ہے تے نعمت ہی میں دے پیدا بھی میں کیتا ہے خالق ہی میں تے صحت ہی میں دیواں خالق میں تے رزق بھی میں دیواں خالق میں تے ضرورتاں بھی میں پوریاں کراں خالق میں تے کائنات دا نظام ہی میں چلاواں اس وقت میں تانوں ہور کسے پاسے دھکا نہیں دیندا جے دھکا دیواں تے تہاڈا حق ماریا ویندا ہے اس وقت میں اللہ تا کسے دا حق نہیں مریندا میں تہاڈا اپنے اوتے جڑا حق مقرر کیتا ہے میں تہاڈیاں ضرورتاں پورا کرن دا وعدہ کیتا ہے رب العالمین
انشاء شیئن حالن فحالن الہ حد تمام رب اس نو آدے ہوندے نے جیڑا بندے دی مٹھ بنیاد رکھ کے تے توڑو توڑ نال ٹرن والا ہوئے جیڑا رستے وچ نہ چھوڑے آدھ وچ نہ چھوڑے جیڑا توڑ دا یار ہوئے توڑ دا مربی ہوئے موڑا لنا توجہ کوٹلے موڑا لینا بڑھ وجہ نا توجہ ہے توڑا لے بڑھو اللہ فرماندہ ہے میں تا توڑ نبھائیے اپنے بندے نال اللہ نبھائیے کہ نہیں نبھائیے اس واسطے نبھائیے جو اللہ فرماندہ ہے تو اڈا حق کے میرے ہوتے تو اڈا حق کے میرے ہوتے میں تو انہوں رزق دے وہاں میں تو انہیں ضرورتہ پوریاں کرا میں تو انہیں معاملات سنبھالا اللہ فرماتا ہے میں تا آج تک کسے بندے دا حق وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا تیرے رب نے تیرے نال کدے زیادتی نہیں کی تھی ظلم تتاؤں دے جو کسی دا حق بندہ مار لوے تیاں دن بڑا ظالم بندہ ہے پھراؤ کے حق ماری ویندہ ہے پیو ہو کے حق ماری ویندہ ہے بھینوں کے میرا حق کھا گئی ہے استادوں کے میرا حق مار گئے ہیں پیر صدا کے تے لوگاں دیا جداداں تے قبضہ کر گئے ہیں اس نو ظلمہ دینے مگر اللہ فرماندہ جنا تو اڈا رب پہ جدیاں رات دن تو سن تعریفہ کر کے آدھے ہو الحمدللہ رب العالمین کہ سارے جہانہ دے پالن والا سارے جہانہ دے سنبھالن والا ساری کائنات دا مربی تے مالک تے محسن ہے او جدیاں تسا تعریفہ کریں دے ہو او تو اڈا رب کیوں جی ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا او تو رب ایو جی ہے کہ کدے توڑے نال زیادتی نہیں کریں دا وَمَا اللہ ایہو جی ذات ہے ہی نہیں جنہی توڑے نال ظلم دا ارادہ ہی رکھ دیوں میں اللہ فرماتا ہے میں تا ظلم دا ارادہ ہی کدے نہیں کیتا ظلم کرنا تا دور دی گلے حق کسے دا مارنا تا دور دی گلے حق مارن دا میں کدے پروگرام ہی نہیں بنایا میں کدے ارادہ ہی نہیں کیتا دل دے اندر اللہ پاک فرماتا ہے میں جنہ توڑے نال معاملہ کر رہے ہیں اس وقت کر رہے ہیں کہ توڑا حق بندا ہے پیدا بھی میں کیتا ہے تے توڑی حاجتی میں پوری کراں پیدا ہی میں کیتا ہے تے توڑی محتاجی وچ حاجت روائی میں کراں پیدا ہی میں کیتا ہے تے توڑی مشکل کشائی بھی میں کر کے وکھاواں اس وقت میرا بندہ جدو میں تیرے حق پورے کر رہا میں تینوں قبراں دیر نہیں دھکا دیتا میں تینوں مزاراں درباراں تے دھکا نہیں دیتا میں تینوں کسے جیندے تے موئے والے پاسے نہیں بھیجا میں تا تینوں آکھا اذا سالک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الدائی زادان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون میں تا تینوں سج مار مار کے آدھا رہا ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین میں تینوں سڈ مار کے ادارے غرقا میں ربک الکریم تینوں کس بندے نے دھوکھا تے چکر دیتا ہے اس نو چھوڑی ویندا ہے جڑا بغیر منگے دے تیرے حق آپے دیتی رکھے اور تینوں گھر دے اندر بٹھا بٹھا کے دیتی رکھے ماں دے پیٹ چھوے اتھا دا کرے ماں دی چھاتی تے لگ ونجے تے اتھے دے وے بازاراں وچ چل کے آویں تے اتھے دے وے مسافر بن کے آویں تے اتھے دے وے بچپنے چھوے تا حق دے وے جوانی میں چاویں تا حق دے وے بڑھاپے تے پہنچے تے تا تیرا حق دے وے اللہ بندہ بڑھاپے تے پہنچ دا پیاندہ تے اللہ تو سفارشاں کر دیندہ ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما
او کلاہما۔ او اللہ بندے دی اولاد نو سفارش کر کے آتا ہے پیو دا خیال کری، اس بٹھڑی ماں دا خیال کری۔ انہیں کھونڈی تے آگئی، انہیں چلن دے قابل نہیں رہا، انہیں کھاون پیون دے قابل نہیں رہا، انہیں طاقت دے وچ کوئی نہیں رہی، وہ ساریاں طاقتاں تیرے وچ آ گئیاں، وہ سارے خون دے جوش تیرے وچ آ گئے، سارے جذبے تیرے وچ آ گئے۔ ہن اللہ جوان اولاد نو آدھا خیال کرنا، اس میری چٹی داڑھی والے بزرگ دا خیال کرنا، اس اپنے پیو دا خیال کرنا، اس میرے نیک تے صالح بندے دا خیال کرنا۔ اے ہن تیرے سہارے تے آ گئے ہیں، ہن تو دا بیٹا تے تیرا پیو بن گیا۔ اللہ فرماندا ہے میں تے تینوں بڑھاپے وچ وی کلا نہیں چھوڑیا، میں آپ سفارشاں کر کے آتا رہا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، او انہاں دوواں وچوں ایک کمزور ہوئے تے بھاویں دوویں کٹھے رل کے کمزور تھی ونجن۔ اللہ فرماندا ہے جوان اولاد نو میں آدھا ہن انہاں دا دھیان رکھی تے خیال کری، انہاں دا دھیان رکھے سے خیال رکھے سے زمین تے اے تیرے اتے راضی ہو سن تے عرش برین تے میں اللہ ہی راضی ہو ایسا۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم نے فرمایا یہ تیرا بڑھڑا ماں پیو خوش ہے تے میں بھی خوش ہوں، یہ اے خوش نہیں تے میں بھی تیرے تے خوش نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تا تینوں کس جگہ تے کلا نہیں چھوڑیا، بچپن وچ نہ آلاں، جوانی وچ نہ آلاں، بڑھاپے وچ نہ آلاں، تیری ایک ایک ضرورت دا خیال پیا ہوندا ہے، تیری ایک ایک ضرورت پوری پی ہوندی ہے۔ او جوان او بڑھا تے مرد تے عورت ہن تساں خیال کرنا، جدوں میں تہاڈیاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں، میں تہاڈے پورے پورے حق ادا کیتے، ہن تہاڈا حق اے بندا ہے وعبد اللہ۔ ہن عبادت تک شوق دل لے چاہویں، نفل عبادت پڑھو تے بھاویں فرضی عبادت کرو، بھاویں رات نو کرو تے بھاویں دن نو کرو، جداں عبادت کرنی ہوویں عبادت دے نام تے کوئی عمل کرنا ہوویں ول اللہ فرماندا ہے او عبادت کرو تاں وعبد اللہ، اعبد اللہ۔ ہن او عبادت سے کہ اللہ دے نام دی کرنی ہے، اور کسے دوں دے اندر حصہ نہ ہوئے، عبادت کرنی ہے تے ولا تشرکو بھی شیئا، اس عبادت وچ رلا بھی نہ ہوئے، اس عبادت وچ ملاوٹ بھی نہ ہوئے، اس عبادت دے اندر آمیزش بھی نہ ہوئے، شرک علی یہ شرک علی آ گئی۔ واللہ فرماندا ہے جداں تہاڈا حق بندا ہاں میں تانوں دیتا ہے، دودھ تہاڈا حق ہاں میں تانوں دیتا ہے مگر پانی نہیں ملایا، شہد میں تانوں دیتا مگر او وچ ملاوٹ نہیں آون دیتی، پانی تانوں دیتا تے خالص دیتا، دودھ دیتا تے خالص دیتا، اناج دیتا تا خالص دیتا، پھل دیتے تا خالص دیتے، فروٹ دیتا تا خالص دیتا، میں تا جڑی چیز دیتی ہے، مکھن دیکھو تا خالص ہے، گھی دیکھو تا خالص ہے، دہی دیکھو تا خالص ہے، دودھ دیکھو تا خالص ہے، مکھن دیکھو تا خالص ہے، ساریاں چیزاں تے نظر مریندا ون۔ اللہ فرماتا ہے میں ملاوٹ نہیں آون دیتی، اس وقت جے ملاوٹ آونی تے تیرا حق مارے آویں سی، چیز دو نمبر ہوویں سی، کہتے میں جڑی چیز بندے نو دیونی ہوندی ہے بندے دا حق سمجھ کے دینا، اے تیرا حق بندا ہے میں تینوں دے رہا، تے حق تاں ادا ہوندا ہے کہ چیز وچ ملاوٹ نہ ہووے۔ اللہ فرماندا ہے جدا میں ملاوٹ تیرے حق وچ نہیں کیتی ول میرے حق وچ تو وی کدے ملاوٹ نہ کری۔ ایک خدا ایک خدا، یہ بندے ستے پہن تو کیوں جگائے ہی نہ ماشاءاللہ مزے دی نیدر کرنے پہن کرن دے آج موقع ملے۔ نعرہ تکبیر، امام انقلاب علامہ مسعود خان، علامہ مسعود خان کی نشانی مولانا سجاد الرحمن ملتانی، نعرہ تکبیر،
تو سا جو پیا کوئی گھروں قسم چاہیے ایسا نہیں جاگڑا اس وقت تو سا پتے نہ سٹو نہیں ہوتے پہلی دفعہ اچھا 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 میں پہلی بار ہے انہاں تا مولوی ویکھے ہوئے نا میں انہوں تو وکھرا تا کوئی نہیں میں بھی تا انہاں دا شگرد دا نا جس توڑے ایمان بڑھائیں بے شک جس توانو توحید سنائی بے شک جس نے اس بکھر دے چپے چپے تے رب دا قرآن سنا آج مولوی آدھیں او دا نا نہیں لینا میں کئی جگہ تے ویکھن پیچھے بینر لگے ہوں دیں او سارے چھوٹیاں وڑیاں دے نا اس دا نا رب کعبہ دی قسم سارے بکھر دے ریت دے ٹبے کٹھے کر کے نا جے اس دا نا تسا تلے دب دیو تے اللہ دا نا پھر بھی اتے رکھے اس دا نا نہیں مٹ سکدا چونکہ جس قرآن دی خدمت کیتی ہوئے جب تک قرآن راسی اس وقت تک اس بندے دا شان راسی قرآن والے دا اللہ نا کدے مٹن نہیں دیتا کیا خیال ہے اسا خوش آمدی مولی کوئی نہ بھائی اسا جھوٹیاں خوش آمدہ سکھیاں ہی کوئی نہیں میرے استاد نے ایک جملہ بولے ہی میں کدے کسے دا تھیلہ کوئی نہیں چاہیا میں تھیلے چاہونا لیا چو کوئی نہیں میں عزت احترام بزرگاں دا ضرور کردہ مگر خوش آمد تے میں لعنت کردہ ماشاءاللہ کیا خیال ہے بھائی جیڑی گل حق سچ ہوئے بھاویں میرے تو وڈے تے بھاویں چھوٹا ہے رب کعبہ دی قسم آمنے سامنے کر سا اور انہاں دے گھر جا کے کرن واسطے تیار ہاں مطا کوئی بندہ کسے ناز تے فخر دے اندر ہوئے جس میدان اچ بیٹھ کے گل کرنا چاہے جیڑی گل قرآن و سنت دی ہو سی حق تے سچ دی گل ہو سی ڈنکے دی چوٹ نہ لکساں ہمیں سارے جہان چی بدنام کر کسے شاید ہی پرواہ کوئی نہیں میں جس استاد کو سبق پڑھے وہ ساری زندگی یہ تعلیم دیتی ہے میں اس تعلیم نو نہیں بھلا سکتا الحمدللہ خوش آمدی مزاج میں شروع تو نہیں بنایا غریب ضرور ہوں توجہ ہے غریب ضرور ہوں مگر بے خیرت نہیں اللہ نے خیرت والا قطرہ دیتا ہے اس خیرت دا میں سودا نہیں کیتا کسے جگہ دے ہوتے کسے میدان دے ہوتے نہ سودا کیتا ہے نہ کرنا ہے غیرت علی زندگی اگر اللہ دیتی ہے تو انشاءاللہ یہ دی قدر کر کے رکھیے جاگ سو نہیں تھوڑا ارادہ نہیں آج تھوڑا بالکل پکا منصوب ہے بالکل چپ چاپ ہو کے سمن بکمن عمیون اچھا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا چلو بزرگاں دی یاد تازہ کریے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اللہ کریم فرماندے نوڑ میرا حق بھی سنجان تے میرا حق بھی پہچان میرا حق کیوے کہ جد عبادت کرنی ہوئی سجدہ کرے تا اللہ دا نیاز دیوے تے اللہ دی نماز پڑھے تے اللہ دی رکوع کرے تا اللہ دا سجود کرے تا اللہ دا خشوع کرے تا اللہ دا خضوع کرے تا اللہ دا جمعہ ہووے تا للہ غفرہ ہووے تا للہ حسبت ہووے تا للہ حسبت ہووے تا للہ قربانی ہووے تا للہ عبادت ہووے تا للہ ریاضت ہووے تا للہ میں نہیں آکھ رہا اللہ اپنے پیغمبر نو یادہ سونے دا سردارا او میرا محمد پاکا او سونیاں ظلفہ والیا او وزوہاں دے چہرے والیا علم نشرہ دے سینے والیا مازا غلب سردیاں کھا والیا او میرا محمد پاکا او میرا نذیرہ او میرا بشیرہ او میرا مزمل مدثرہ او میرا سراج منیرہ او میرا شاہد قائد محمد پاکا میں تینوں میں آدھا کے اعلان کر قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین
لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور میرا محمد پاک کا اعلان کر، قل ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجہک للدین حنیفا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنا حق دسے ہے اور حق بھی بزبان محمد پاک دسے ہے اور حق بھی بزبان قرآن دسے ہے کہ میرا حق ہے کہ عبادت میری کر، اس وقت کہ جینا کچھ تینوں ملے ہے میرے طرفوں ملے ہے، تعریفاں میریاں کیتیاں کر، غیرہ دے گن نہ گائے کر، اس وقت کہ دیون والا میاں بڑھاون والا میاں والا تشرکو بھی شیعہ وال میری عبادت دے اندر کسے ہور دا تصور ہی نہ لے آندا کر، کسے دا حصہ نہ بنایا کر، کسے نو سانجھی نہ بنایا کر، کسے نو میرا رفیق تے شفیق نہ بنایا کر، کسے نو میرا فریق نہ بنایا کر۔ اس وقت میں رفیقہ تو پاکا، شریکہ تو پاکا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں انجا جی میں آپ ہاں ما جلی کو بشانی ہی جی میں میری شان ہے حق کے بندہ ہے انجے من میری شان دے مطابق میرا حق ادا کر۔ اگلی گل اللہ فرما دے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تیرے ماں تے پیو نے تیرے ہوتے بڑے احسان کیتے، بڑیاں تیرے نال نیکیاں کیتیاں، ہون تیرے ہوتے انہاں دا بھی حق ہے جی میں تیرے ہوتے انعام کیتے تے میں اپنا حق بنایا کہ میری عبادت کر، ایویں تیرے ماں پیو تیرے نال نیکیاں کیتیاں، ہون میں تینوں آدھا ہون حق بندا ہے کہ انہاں دی اطاعت کر، انہاں دی فرما برداری کر، انہاں دی خدمت کر، انہاں دا دل خوش کر دے خدمت کر کے، انہاں دے کم ماں انہاں دی ضرورت دے ویلے انہاں دا خادم بن کے رہے، انہاں دا غلام بن کے رہے، انہاں دی نوکری وچ دن رات گزار دے، کیوں انہاں دا بھی میں تیرے تے حق بنا دیتا ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاگ دے پہو انہاں دا ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں کلو بندہ آگیا ہے، آنکھیں لگا جناب اے دسو اللہ نے آنکھیں میرا بھی توڑے ہوتے حق کے، توڑے پیو ماں دا بھی توڑے ہوتے حق کے، اے دسو کہ اساں جیڑی اپنے والدین دی اولاد دا بھاویں اودیاں دھیاں تے بھاویں پتر، کیا اولاد دا بھی اپنے پیو ماں تے حق ہے کہ کوئی ما حق الولد علی الوالد، کیا حق بندا ہے اولاد دا اپنے ماں پیو دے اتے بھی اللہ نے کوئی حق مقرر کیتا ہے کہ کوئی نہ، تواڈی شریعت وچ بھی حق ہے کہ کوئی نہ، محمد پاک دی شریعت وچ حق دسیا گیا کہ کوئی نہ۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھا ہاں ہاں اللہ نے حق مقرر کیتا ہے، اولاد دا بھی اپنے ماں پیو تے حق بندا ہے۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خلیفہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پہلا حق کے وے، توجہ ہے توجہ کرنا، پہلا حق کے وے کہ بندہ جڑے ویلے شادی کرن لگے
خاندانی عورت نال شادی کرے، شریف عورت نال شادی کرے اور دیندار عورت نال شادی کرے، او دے مال تے حسب تے جمال ویکھ کے تے پیچھے لٹو نہ بن ونجے اور باقی چیزاں نو پیچھے پسے پشت نہ پا دے میں، خاندان اچھا ہوئے، شرافت بھی ہوئے تے دین بھی ہوئے، اس نو مقدم رکھ کے تے رشتہ کیتا ونجے۔ اگو بندہ دے امیر المومنین میرے ابے نے اے حق بھی ادا نہیں کیتا، کھٹیا لوگاں دے گھر ون کے تے رشتہ کیتا سی، کھٹیا خاندان تے غلام تے لونڈیاں نال ون کے شادی کیتی سی۔ اچھا ہور کیڑا حقے آکھے جناب دعا حقے میں توجہ ہے کہ جڑے ویلے اولاد پیدا ہو ونجے اس اولاد دا نا سونا رکھے، اس اولاد دی تربیت سونی دے میں، انہوں تعلیم سونی دے میں۔ آدھے امیر المومنین میرے ابے نے اے بھی میرا حق ادا نہیں کیتا، میری تعلیم تربیت بھی سونی نہیں کیتی، میرا نام بھی سونا نہیں رکھیا، نام بھی اچھا ہونا چاہید ہے، تعلیم بھی اچھی ہونی چاہید ہے۔ آنکھن لگا جناب امیر المومنین اس میرے ابے نے میرا نام رکھے جول، ایو جیاں نام رکھے جھگڑالو نام رکھے سی، ایو جیاں بدنما نام رکھے سی، جنہ کسے نو پسند کوئی نہیں۔ دو تریہ حقے میں تعلیم سونیوں میں اس میرے پیو نے میں نو تعلیم ہی سونی نہیں دیتی، میں نو قرآن حدیث نہ ایک جملہ تک بھی نہیں پڑھایا۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا اس بندے دے باپ نو کہ تو اب ککتا قبل ایوں کو کا، اس بندے دا تو پہلے حق مار چھوڑے آئی، جس دا حق اللہ نے اے دے اتے بنائے تیرا، تو اے دا باپ اولاد تے اللہ حق بنائے، او تا تیرا حق ادا کرے تے تو اولاد دا حق کیوں مارے آئی، شادی غلط پاسے کیوں کیتی آئی، نا غلط کیوں رکھے آئی، اچھی تعلیم کیوں نہیں دیتی، اے بھی تو اپنی اولاد دا حق مار کے اللہ دے دربار وچ ظالم بن گئے۔ توجہ ہے؟ تربیت دا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم نے فرمایا او والدین جنہوں میں صاحب اولاد بنائے، توڑی بڑی شان تے بڑی قدر ہے، اپنی قدر نو مقام نو سنبھال کے رکھنا۔ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد نو تذلیل نہ کرنا، انہاں نو ذلیل تے خوار نہ کرنا، انہاں دی تعظیم ہی کرنی ہے، انہاں نال پیار تے محبت نال پیش بھی آونا ہے۔ واحسنوا آدابہم، تے انہاں نو قرآن سنت اللہ ادب نال سکھاونا ہے کہ ماں دا اے ادب ہوندا ہے، پیو دا اے ادب ہوندا ہے، مرشد تے معلم دا اے ادب ہوندا ہے، استاداں دا اے ہوندا ہے، پیراں دا اے ہوندا ہے، پڑوسیاں دا اے ہوندا ہے، جانوراں دا اے ہوندا ہے، انساناں دا اے ہوندا ہے۔ اے سارے آداب انہاں نو سکھاونے، سارے حقوق دی تعلیم دیونی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے اذا بلغ فلیزوج، جڑے ویلے بالغ ہو ونجے او دی شادی دا انتظام اچھے خارج کرنا، اچھے خاندان نالو دا رشتہ ازدواج منسلک کرنا، اے بھی توڑا حق ہے۔ اگر وہ بالغ ہو ونجے وَإِن بَلَغَ فَلَمْ يُزَوِّجْ، اگر وہ بالغ ہو ونجے تے تساں دی شادی نہ کرو، ان اصابہ اسما فإنما اسمہ علی ابی، اگر وہ گناہ کرے جوان ہو کے شادی لیٹ ہو ونجے تول چھڑا او بچہ گناہگار نہیں، او دا پیو بھی گناہگار ہے، او دی ماں بھی گناہگار ہے، جنہاں نے وقت تے او دا حق ادا نہیں کیتا، وقت تے انہاں دا حق ادا نہیں کیتا۔ حضرت فاطمہ بالغ ہو گئی تے نبی پاک نے فرمایا جدو بالغ ہوئے میں نو اطلاع دینی، جس ٹیم اطلاع ملی نکاح دا انتظام ہو گیا، پڑھیا گیا نکاح، اور تیاری کرو۔ حضرت فاطمہ
آٹا گنی کھلیے تندور چ لکڑیاں پا کے اگ لائی کھڑیے روٹی پکاون دی تیاری وچ ادو نکاح ہو گیا ایجاب قبول ہو گیا حضرت علی نال شادی ہو گئی ہے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ نو تیار نہ کہ سائیں اجا تو آٹا تیار کی تھی کھلی روٹی انہاں کے اٹا محمد دے گھر گنیس روٹی علی دے گھر میں محمد اتنی دیر تے تاخیر برداشت نہیں کریں دا کہ محمد الرسول اللہ دی بیٹی جوان ہوئے تے اتنی گنجائش کوئی نہیں یہ آدھا ہے اجے جہیز نہیں بڑھیا یہ جہیز ہے کہ جہاز ہے جہیز تا جلدی بڑھ میں دا جہاز بڑھن تے لیٹ ہوتا ہے کام یہ جہاز بڑھائی کھلا دو ٹرک سامان پہ دیندہ ہے یہ شریعت کوئی نہیں کہ بیٹی نو بندہ ویاہ کر کے دے وے تے اتنے سامان دے وے تے تاں بیٹی رخصت ہو سکتی ہے ترائے کپڑیاں وچی بیٹی دا نکاح ہو سکتا ہے اپنے وقت تے وہ اپنے گھر چلی جاوے اے ہے اصل حق جڑا بندے نے اپنی اولاد دا ادا کیتا ہے ایک موقع تے توجہ ہے ایک بندے نے اپنی اولاد دی تربیت نہیں کیتی سونا ادب تے تعلیم نہیں دیتی تے نتیجہ الٹا نکل آیا وہ بندہ اپنے پتر نو صبح سویرے اٹھاں دا ریوڑ دے وے کہ جا جنگل چران کے کھینا سارا دنوں جنگل گزار کے شام نو اٹھانو کھن کے آونجی حتیٰ کہ ایک موقع تے آیا وہ بندے نے اپنے اٹھانو ریوڑنو اپنی جگہ دے اتے بند کیتا تے جڑے ویلے گھر داخل آیا وہ بچہ ویکھے تے ابا تے اممہ لڑ دے پائے ابا اممہ لڑائی ہو گئی ہے گھر دے اندر ماں باپ آپس سے بھیڑ گئے تے لڑ گئے ایک دوے نو پکڑے ہوئے نے وال چھک دے پائیں اس جگہ تے جڑے ویلے ان بچہ آئے ہون بچہ پتر ویدہ کہ ایک پاسے اممہ تے ایک پاسے بابا ان میں کے کرا اس جڑی سوٹی اٹھا والی ہاتھے پائی ودائی ایک سوٹی ماں دے سرج ٹھوکیے دوئی سوٹی پیو دے سرج ٹھوکیے تے ماں اس پاسے کھلو گئی تے پیو اس پاسے کھلو گئی اس اپنا سر پکڑے ہوئے تو اس اپنا سر پکڑے تے لڑائی کی ہو گئی لڑائی موک گئی مگر پیو حیران ہو گیا کہ چنگا میرا پوترے اس تا میرا سر کٹنا شروع کر دیتا ہے ماں اپنی جگہ تے حیران ہے کہ چنگا میرا بچنا ہے جو ماں دا بھی حیاء نہیں کیتا اس میرے سرے جی ٹھوک دیتی ہے حتیٰ کہ ماں پیو نو بڑا احساس ہویا پیو پھج گیا اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر سوڑیاں دا سردارا بڑا ظلم ہویا بڑی زیادتی ہو گئی آج سانے پتر نے سانو سانے سر چاہ کے ڈانگا مار دیتی نے او دی ماں بھی زخمی ہو گئی ہے تے میں بھی زخمہ نال چور ہویا ڈانگا کھا کے آئے بیٹھے ہیں ایک ہی بنیا 12 سال دا بچہ ہے محمد پاک نے فرمایا ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ پتر ہو کے ماں تے پیو دے سر ڈانگا ماری کھلاوے جلدی کرو اس بچے نو میری عدالت پیش کر دے وہ اس بچے نو مجرم بنا کے پیش کیتا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مالا کا یا سبی او بچڑا تینوں کے ہویا اتنا ظالم تو کتھوں بڑے ہیں تے کیویں بڑے ہیں تینوں ماں بھی نظر نہیں آئی تینوں بڑھڑا باپ نظر نہیں آیا انہوں نے سرج ڈنگا تے سوٹے مار کے آگے ہیں آدھا یا رسول اللہ ذرا اے دسوا کہ اللہ نے سارا حق انہاں دا بنایا ہے یا ساڈا بھی بنایا ہے اساں اولاد نت مارا کھان دے رواں نت ذلیلوں دے رواں ساڈا کوئی حق اللہ نہیں بنایا نبی کریم فرمائے نہیں نہیں یار اللہ نے تہاڈا حق بھی بنایا ہے پیو دا بھی بنایا تے ماں دے بھی بنایا تے نال جڑی اولاد ماں پیو وچوں جم کے جوان ہوئے انہاں دا حق بھی اللہ نے بنا دیتا ہے تہاڈا حق بھی گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں آکھے کیڑا حق ہے آکھے وہ حق ہے جڑا امیر المومنین نے دسیا کہ شادی اچھے خاندان چھوئے نام اولاد دا اچھا رکھے تربیت اچھی کرے او آدھا سونے آدھا سردارا میرے پیو نے ترے حق ساڑے ادا نہیں کیتے اس وقت میں نو تعلیم اچھی دے ویا تربیت میری اچھی کرے میں تا بالکل جہلا ان پڑا
میں انج اٹھ چراندا تے صبح ویندا تے شامی آندا آکھے انج کیوں کیتا ہی آکھے یا رسول اللہ میں اٹھا نو لڑدا ہویا ویکھدا رہندا اٹھا نو میں لڑدا ہویا ویکھدا رہندا جڑے ویلے دو اٹھ لڑ پویں تے انہاں نو چھڑاونا ہوئے ایک ڈانگ ادھے سر وچ مریندا دوئی ڈانگ اس اٹھ دے سر وچ مریندا او اٹھ مشرق والے پاسے بھج پوندا ہے تے دوआ مغرب والے پاسے لڑائی ختم ہو ویندی ہے میں اوہ اٹھاں لی گل ذہن وچ رکھی ہوئی ہے اگاں آیا تے اماں تے ابا لڑے پین میں کہ ہن کیویں چھڑاواں ول فوراً میرے دل وچ خیال ہے کہ جویں اٹھاں نو چھڑویندا ہے ایویں چھڑواواں انجے ڈانگ ماری تے لڑائی جی میں اٹھاں دی ختم ہو گئی میں ابے اماں دی بھی ختم ہو گئی نبی کریم فرمایا او یارا جی تربیت دے میں ہاں سونی میں محمد دی سنت دے مطابق انہاں دا حق ادا کرے ہاں تے آج تیرے حق پمال نہ تھی میں نہ اور تو سا تھک نہیں پہ نہیں ماشاءاللہ میں گھڑی اصل دیکھی کوئی نہیں میں گھڑی ویکھ دائی اس ویلے ہوندہ جدو گال پوری ہو گئی ہے توجہ ہے جاگو تو میں گال اگلی سنا ہوا ماشاءاللہ چونکہ آج ہے فکر آخرت یہ آخرت دی فکر انہاں دے دل چھو سی جنا حق ہر بندے دا ادا کیتا ہو سی جڑا کسے دا حق مارن والا ہے او دے دل چ آخرت دا فکر کدے نہیں ہو سکتا وہ آخرت کو لو بے فکر ہے اور آخرت تو غافل ہے جس دے نتیجے وچ سارا کچھ ہوندا پیا ہے اچھا چلیے کہ اللہ دے پاک باز بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت نو تعلیم دیون واسطے اپنی امت نو تعلیم دیون واسطے ایک دن آخری دن نبی کریم دی زندگی دے بیماری دا عالم نکاح دا عالم کمزوری دا عالم اٹھنا بیٹھنا جتھے مشکل ہو گئے محمد پاک دا سوٹی تے اسا مبارک دے سہارے لیندے پین اس ویلے محمد پاک دے دل خیال آیا اس خیال نے محمد پاک نو بے چین کر دیتا بے قرار کر دیتا استراری حالت محمد پاک دی کیفیت بڑھ گئی ہے اللہ دا پاک پیغمبر اوکڑ اوکڑ کے اندر ٹر دے پوری ٹرن دی سکت تے طاقت بھی کوئی نہیں اللہ دے نبی فرمان دے میرے سارے یارانو کٹھا کر کے کھیناؤ میرے سارے ساتھیاں نو جمع کر کے کھیناؤ جن ویلے سارے جمع تھی گئے تے کٹھے تھی گئے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے ایوہ الناس او میرے ساتھیو دھیان نال میری گل سن گنو زندگی دا پتہ کوئی نہیں آندے سادہ وسا کوئی نہیں تقدیر دی چھری چل ونیے تے سر چھکن دی ماں کوئی نہیں انما انا بشر یوشک ایاتینی رسول ربی فاجیب ہو سکتا ہے کہ میرے کلو پیغام لے کے آمن اللہ او موت تے اجل دا پیغام گھن کے بولو جدوں آ گیا ول میں محمد بھی دے آمن نال تیارا میں انکار نہیں کرنا میں تقرار بھی نہیں کرنا میں بھی اپنی تیاری مکمل کیتی ہوئی ہے تیاری اپنی مکمل کیتی ہوئی ہے جو میں بھی آخر انسان اموت کما یموت البشر جی میں باقی لوگ تے موتاں دی ایک دن میرے ہوتے بھی موت آونی ہے میں موت واسطے تیار بیٹھا میرے ساتھیوں موت دے آون تو پہلے پہلے دنیا دے معاملات بولو ایک اللہ کون کر دے جے دے دل لے
کے لین دین کیتا ہے اس واسطے جنہ لوگاں نو مال دی لالچ وچ اپنے پیو دی جنت جہنم دا فکر کوئی نہیں انہاں اور کے فکر کرنا ہے وگرنہ سب تو وڈی فکر تے ہونی چاہیے ہے کہ ساڈا باپ دنیا تو ٹر گیا کسے بندے دا 1 روپیے دا حق او دے اوتے نہیں رہنا چاہیے ادا ہونا چاہیے آویک اس بندے دی فکر جے دے وجود تے گناہ بھی کوئی نہیں جڑا معصوم پیغمبر ہے جنہوں اللہ آپ تسلیاں دے کیا لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ او سنیا تو معصوم ہے تیرا وجود معصوم ہے میرے نبی دا وجود معصوم وجود ہے مخدوم وجود ہے محبوب وجود ہے محمد پاک دا او دے ذمہ تک کوئی غلطی کوئی نہیں کوئی جرم کوئی نہیں اس محمد پاک نو اتنی فکر لگی ہوئی ہے اساں جڑے رات دن گناہاں وچ گزار دیاں ہر ویلے کوئی نہ کوئی کسے دا حق ماری کھلاؤندا ہے کوئی نہ کوئی کسے تے ظلم اور زیادتی کیتی کھلاؤندا ہے ساڈے دل وچ فکر کوئی نہیں کہ موت بھی آونی ہے رب نو بھی منہ وکھاونا ہے قبر دا چہرہ بھی دیکھنا ہے قبر دی مٹی تلے مٹی بھی ہونا ہے ساڈے دل وچ فکر کوئی نہیں سوچ کوئی نہیں مگر محمد پاک سوچ دیواون واسطے تعلیم تے تربیت کرن واسطے امت دی آ گئے صحابہ کرام دے مجمع دے اندر آدن میرے ساتھیوں من قلت شتمت لہو ارزن فہادا ارزی اگر میں کسے بندے نو ایو جی سخت گل کیتی ہوئے او دا دل رج گیا ہوئے او دے دل چ دکھ محسوس ہویا ہوئے ملال محسوس ہویا ہوئے زبان نال جے میں کسے دی حق تلفی کیتی ہوئے کسے نو میں واتھا کھاٹا آکھیا ہوئے من قلت شتمت لہو ارزن فہادا ارزی آؤ میں محمد دی وجود تے جان حاضر ہے انہیں گل کر کے بدلہ لے لو انہیں سخت جملہ بول کے بدلو میرے کلو گھنن والے ہو گھنو میں محمد بدلہ دینن واسطے اس بیماری دے عالم وچ گھر چھوڑ کے آیا اپنا بستر چھوڑ کے آیا کہ کسے دا حق میرے کول رہے نہ ونجے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے وَمَنْ أَخَذْتُ لَهُ مَالًا فَهَذَا مَالِي اگر میں کسے کلو پیسہ ٹکا روپیہ لے آوے دنیا تے بندیاں دے لین دین تا نبی پاک فرمائے جدو تے قرضہ ہوئے تے مر جاوے اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک قرض ادا نہ ہوئے حتیٰ کہ وہ بندہ شہید ہو کے مر ونجے تاوی قرضہ معاف نہیں ہوتا تے اس وقت تک جنت چی داخل درمیان لٹکیا رہتا ہے جب تک وہ دا حق ادا پچھلے بولو تو صحیح اس واسطے اپنے لین دین کلیر کیتے کرو سامنے رکھے کرو کہ انہا لین دینہ دی وجہ تو اتھے ون کے بندہ پھس نہ ونجے جاگ دے پہو ہر چیز معاملہ کسے کو لینا ہے تاوی تو آڑی تحریر لکھی پئی ہوئے کسے نو دینا ہے تاوی لکھیا پہ ہوئے موت اچانک آونی ہے کسے نو دس کے تاونا کوئی نہیں اس وقت اندر معاملے رکھ کے نہ ونجو اگلا معاملہ بڑا سختی ہے وَمَنْ خَزْتُ لَهُ مَالًا فَهَازَا مَالِي اے میرا مال حاضر ہے میرے کولو پیسہ لینا تے لے لو چاندی لینی ہے تے لے لو سونا لینا تے لے لو جیڑی چیز میں لئیے میں دیون واسطے تیارا بدلہ اتارن واسطے قرض دیون واسطے تیارا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسرا اعلان کیتا قلت جلدت له زہرا
فہذا ظہری فلیستفد منی. اگر کسی ان موقع دے ہوتے میں محمد پاک کسی نو کوئی تھپڑ مار دیتا ہوں غصے دے اندر آکے آخر جو میں انسان اغضب کما یغضب البشر آکل کما یاکل البشر انسا کما ینسا البشر اشرب کما یشرب البشر. آخر میں بھی توڑے نال دا انسان جی میں انسانہ نو غصہ آندہ ہے میں نبی نو بھی غصہ آندہ ہے جی میں انسان کمزور ہے میں بھی کمزور ہاں. محمد پاک اپنی کمزوری بھی دستے پائیں محمد پاک اپنی معذوری بھی دستے پائیں تے مجبوری بھی دس کے آندے. میں تو انہوں آکھنا چاہتا جی کوئی معاملہ ہوئے تا میرے نالی تھائیں کر لو کل دن قیامت دے سارے کوئی حق کو قدا نہیں ہوندے اتھے جی مالک دے دربارے جواب دے ہونا پوے تے اتھے بڑا اوکھا معاملہ ہونے. کسے نو میں سوٹی ماری ہوئے کسے نو تھپڑ ماریا ہوئے کسے نو تکلیف دیتی ہوئے تے نبی کریم فرمانے فہذا ظہری میری کنڈ حاضر ہے میرا وجود حاضر ہے میرے کولوں بدلہ لے سکتا ہے. سارے صحابہ کرام ساریاں گلاں نبی پاک دیاں سن دے پائن خاموشی دے نال سن دے پائن. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ سناون تو بعد خاموش ہوئے نے تاں جو ایک صحابی مجمع دے وچوں اٹھے ایک صحابی اٹھے باقی سارے دے سارے اللہ دے پاک پیغمبر دی خاموشی نو ویکھ کے اللہ دے نبی دی بیماری نو ویکھ کے بخار نو ویکھ کے مجبوری نو ویکھ کے تے چپ کر کے اللہ دے نبی دی قدر واسطے بیٹھے ہوئن کہ محمد پاک دا شان اتنا ہے کہ ساری کائنات کٹھی رل ونجے. محمد پاک دی شان دا تا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سارے انسان کٹھے رل کے آوین سارے نبی کٹھے ہوئن سارے ولی کٹھے ہوئن سارے پیر کٹھے ہوئن غوث قطب ابدال کٹھے ہوئن سارے نوری ناری کٹھے ہوئن سارے خانقی حجری کٹھے ہوئن سارے اول آخر کٹھے ہوئن سارے آب زاہد کٹھے ہوئن سارے شاہد قائد کٹھے ہوئن سارے امید عظیم کٹھے ہوئن سارے کریم وسیم کٹھے ہوئن. لیکن محمد شان دے لحاظ نال رتبے دے لحاظ نال عظمت دے لحاظ نال حشمت دے لحاظ نال ساری کائنات تو اللہ نے اعلیٰ بنایا. شان محمد اعلیٰ مقام چالا زمان چالا جہان چالا قلب چالا نظر چالا حضر چالا سفر چالا رفت چالا جمال چالا کمال چالا بخت چالا یعول جمالا عزت چالا رفت چالا بلندی وے چالا تسلی وے چالا تجلی وے چالا تعلی وے چالا جلالت چالا جمالت چالا عدالت چالا حسن چالا سیرت چالا صورت چالا بصیرت چالا بصارت چالا صدارت چالا صدر وے چالا عجر وے چالا قدر وے چالا قبر وے چالا جہان چالا مزاج چالا مراج چالا عنوان چالا شان چالا قرآن وے چالا مراج وے چالا مزاج وے چالا نماز وے چالا عادت چالا عبادت چالا ریاضت چالا تلاوت چالا سخاوت امامت فلایت عنایت حجت لجت سنت جمت لمت غفرت حسبت نسبت حجرت حجرت عظمت نسبت نخانہ اسامت نبوت فتوت سازمت نظمت حجت لجت سنت جمت حفت بلندی کمال جلال بخت اقبال عزت شان حفت بلندی عظمت عظمت نبوت فتوت شرافت صداقت امانت دیانت صباحت ملاحت خلوت جلوت. اللہ نے پاک پیغمبر دی ساری کائنات تو اچھی ہے اسا کیویں بدلا کھنا کیویں جا کے نبی دے سامنے کھلاواں ساڈی تا ہمت کوئی نہیں مگر ایک بندہ وچوں اٹھ گیا. نعرہ تکبیر شان رسالت علامہ سجاد الرحمن ملتانی نعرہ تکبیر. ایک بندہ اٹھیا تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ ایک کیوں اٹھیا ہے اساں سارے چپ کر کے بیٹھے ہیں تو ایک کیوں اٹھیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے اٹھ گیا ہے آدھے سونے دا سردارا میں بدلہ لینا ہے. ایک موقع تے جہاد دے موقع تے صفاں سدیاں پیوں دیاں تواڈے ہاتھ مبارک وچ سوٹی تے چھڑی شریف ہے تساں ایویں صفاں سدیاں کرندے آئے ہو
میں صف چو تھوڑا جیاں اریرے پریرے کھلے تاں جو تسا میں نو صف چو سدھا کرن واسطے میری وکھی تے کنڈ دے اندر آکے چھڑی جے پوڑی ہے میں نو بڑی تکلیف ہوئی ہے لیکن اسے لے میں پچا گیا سارا دکھ تے میں گل نہیں کیتی آج تو سب بدلے دی گل کیتی ہے تے میں نو او گل یاد آ گئی ہے سونے میں بدلہ لینا صحابہ کرام روندے پانزاروں قطار پریشان یار کیوں جیاں پتھر دل بندے جڑا محمد پاک کو بدلہ لینا چاہتا ہے جڑا محمد پاک کو جا کے اپنا انتقام لینا چاہتا ہے اے دے دل چ محمد دی قدر کوئی نہیں عزت کوئی نہیں یہ کے پیا کریں دے انہیں اپنے دل چ لو خیال پہ کریں دے تاں جو بندیاں دے رواٹاں دی آواز آون لگ گئی رو کے بندے ہاتھ جوڑ کے اس بندے نو آتے نے ساڑی کنڈ حاضر ہے سوٹیاں مارے تا مار لے ڈنگا مارے تا مار لے زخم کرے تا کر لے مگر محمد پاک کو بدلہ نہیں لینا محمد رسول اللہ کو انتقام نہیں لینا محمد دا وجود بڑا نازک ہے محمد دا وجود بڑا عظیم ہے اے دی عظمت ایو جائیے جنہوں قبر وچ بھی رکھیا گیا ہے خدا دی قسم ہے جی میں صحابہ نے نبی نو مدینے دی قبر وچ رکھے ہیں قیامت دی صبح تک محمد دا وجود انہیں تر و تازہ موجود ہے اللہ نے زمین دے اندر بھی ایک قدر پیدا کی تھی جو محمد دی وجود علی حالت نو زمین ہی نہیں بدلا سکتی محمد دے وجود تے جڑا کفن دا کپڑا ہے قیامت دی صبح توڑی انہیں چمک دا نکلنا جی میں 14ویں دا چند روشن ہوندہ ہے ایویں میرے نبی دا کفن بھی روشن ہونا ہے یار تو کہہ کریں دے محمد کو لو بدلے پہلیں دے ذرا خیال تا کریں اگو نبی کریم فرمان دیں یار پیچھا ہٹ ونجو اے جانے تے میں جانا اے دا تے میرا معاملہ ہے تو اڈا کوئی نہیں نبی کریم فرمان دیں اگاں آ بندہ ٹور پہ آگا صحابہ اور پریشان روندے پنجاروں قطار یار ہون اگو نبی پاک دا معاملہ ہے او سانو آدم تو سا پیچھے ہٹ ونجو ہون سا اگے ہی نہیں آ سکتے تھے اے بندہ پیچھے ہوندہ ہی نہیں پیا اگے لگا جڑے ویلے اگے آیا نبی پاک فرمایا اے لے چھڑی اے لے میرا عصا جتھے سوٹی ماری ای جتنے زور نال ماری ای انہیں مار لے جڑے ویلے سوٹی ہاتھے پکڑ لیندہ صحابہ دیاں اور چیخاں نکلیاں کہ ہونے اس بدلہ لینا ہے تاں جو آکھن لگا جناب جڑے ویلے تسا سوٹی ماری آئی میرے گلے چولا کوئی نہ میرے وجود تے کپڑا تے کمیس کوئی نہ میں گلوں ننگا کھلوتا می تسا میں نو سلے سوٹی ماری آمنہ دے لال لے کمیس اتار دیتی ہے کمیس اتار کیا دن وہ یارا یہ تو انج راضی ہوں گئے تا میں محمد چولائی اتار کے وہ جگہ تیرے اگے کر دینا دنیا تے بدلنا کھین اگا مطالبہ نہ کری اس دن رب دی عدالت جتاوہ نہ کری اتھائی جڑا کچھ کرنا ہی کر لے اے تکلیف تا میں سہلے سا اپنا چولا اتار کے وجود تیرے سامنے کر دے سا مگر دن کی امہ دے رب نو جواب دیونا بڑا آنکھ ہے اللہ دے نبی نے چولا اتار دیتا ہے صحابہ کرام چیخو پکار آہو بکاؤں دی پئیے یار پتھر دل بند ہے سوٹی بھی لے لئیے نبی پاک نو وال چولا ہی نال اتار دیتا ہے اگو اللہ دے پاک پیغمبر نو آتے ہیں کر کے اوکڑ کے کھلوتا امیر تو سن وکھیے جماری ہیں اللہ دے نبی رکو دی حالت جلگے میں دن آدھے جیڑی حالت جماری وہ حالت ہی میں بنا دینا چولائی لہا دینا تے سوٹی تینوں پکڑا دینا جیویں مرضی ہی بدنا کھن کے دنیا تے راضی ہوون تا میں محمد نو سودا وارے ویچے سودا میں کہا کوئی نہیں اس وقت جڑے ویلے اللہ دے نبی رکو دی حالت جگائے نے او صحابی سوٹی سٹ کے بھاج کے محمد پاک دی مہر نبوت نو بوسا چا دیندہ ہے بوسا دے کے چمڑا شروع کر دیندہ ہے اللہ
دے نبی آدن وہ یار بدلہ کھنے آدھا ایسا غریباں دا بدلہ ہو گیا ہے اسا غریباں دی ایک خواہش ہے جیڑی پوری نہ پیوں دی ہے پتہ نہیں زندگی مکونیا تساں چلے ونجو یا میں چلے جاواں میرے دل دی تمنا ہی کہ محمد دی ختم نبوت علی مہر دے اتے بوسہ دے لواں یہ جی موقع تا ہر کسے نو نہیں ملدا میں تاں تہاڈا قمیص بھی اتروایا ہے تاں تانوں رکوع تک بھی پہنچایا ہے تاکہ محمد دی مہر علی جگہ تے پہنچنا آسان ہو ونجے بوسے دے کے دے فدا کا بھی و امی میرا خاندان تے ماں پیو قربان تھی ونجے تیری عزت عظمت شان تے کمال تو اے موقع دی تلاش جامی آج مولے آن وکھایا سبحان اللہ آج رب نے موقع آن وکھایا ہے جو میں تھوڑی نبوت علی جگہ دے ہوتے ختم نبوت دی مہر علی جگہ تے اپنے ہونٹ رکھ کے رج رج کے بوسے کھلا دینا سبحان اللہ اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ میں جیڑی شاید دنیا تے بنائی ہے وہ دا نال حق بھی بنا دیتا ہے جے او دا حق ادا بندے کر چھوڑے ہیں تے سمجھو دے دل وچ آخرتی فکر موجود ہے جے کوئی بندہ کسے دا حق ماری کھلے بھاویں باپ اولاد دا ماری کھلے بھاویں اولاد اپنے باپ دا ماری کھلیے بھاویں تھی ماں دا مارے تے بھاویں ماں تھی دا مارے بھاویں پیر مرید دا مارے تے بھاویں مرید کسے پیر دا حق مارے اے سارے مجرمن اور دن قیامت انہاں جرماں دی او سزا ہونی ہے کہ بندے دیاں ساریاں نیکیاں لگیاں جا سن اور ساریاں اچھائیاں اس بدلے تے انتقام وچ لگیاں جا سن اور اس بندے دے گناہ اس دے کھاتے چلے جا سن ثم طرح فی النار اور نتیجہ یہ نکلنا ہے نماز تے روزے دے باوجود لوگاں دے حق مارن دی وجہ نال سیدھا جہنم میں چلے جا اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے زندگی باقی ملاقات باقی